اس سے پہلے کہ میں جان ایلیا پر بات کروں، ان کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کا ذکر کروں اور ان کی شخصیت اور شاعری پر تھوڑی سی گفتگو ہو، میں چاہتا ہوں ذرا سا اس میگزین کے بارے میں اور بات ہو جہاں میں نے کام کیا تھا، یعنی کام شروع کیا تھا، صحافت کا آغاز کیا تھا جس میگزین سے۔ میں نے پچھلی قسط میں بتایا کہ کچھ بہت اچھے لکھنے والے، مشہور لکھنے والے اس سے وابستہ تھے، لیکن جو سٹاف تھا وہ بھی کمال کا تھا۔ ہمارے ساتھ ایک دوست تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ثقافت کی صحافت جو کرتا ہے شخص، یعنی کلچر کے بارے میں جو لکھتا ہے، فنون کے بارے میں جو لکھتا ہے، میں نے بہت کچھ سیکھا اس شخص سے۔ ان کا نام تھا ذوالقرنین شاہد، بلکہ نام ہے، اور ذلو ہم پیار سے انہیں ذلو کہتے ہیں۔ ذلو بھائی اب صحافت سے مطلب بہت فعال صحافت سے وابستہ نہیں رہے، آرام کرتے ہیں، گھر پہ رہتے ہیں۔ بہت عرصے سے ان سے ملاقات بھی نہیں، بٹ واٹ اے جرنلسٹ اینڈ واٹ اے رائٹر، با کمال صحافی، با کمال رائٹر، اور بہت ہی نڈر، بے خوف رائٹر۔ ذوالقرنین ایک گپ شپ نامی کالم لکھا کرتے تھے، بہت مقبول تھا، اور وہ خاص طور پر جو پاکستان فلم انڈسٹری کے لوگ تھے، اداکارائیں اور اداکار، ان میں ذوالقرنین بہت ان کا ذوالقرنین کا ذکر ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ سٹارز، فلم سٹارز ذوالقرنین سے ملنے لاہور سے کراچی آتے تھے۔ ہی واز سو گڈ، شاعری بھی کرتے تھے اردو میں، اور ویسے تو ان کو ہندوستانی، ہالی ووڈ اور پاکستانی فلموں کی سب کی جانکاری تھی، لیکن جتنا وہ پاکستانی فلموں کے بارے میں جانتے تھے میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے۔ ذوالقرنین شاہد مجھ سے خفا ہوں گے، بہت دن سے ان سے ملاقات نہیں، کئی برس سے ملاقات نہیں، بلکہ ایک تو ذوالقرنین شاہد، اور دوسرے پھر ایک موسیقی میوزک پہ لکھا کرتا تھا ایک نوجوان، جو یعنی ہماری عمر کے تھے اور اب اس وقت بھی، یعنی آج بھی ہماری عمر کے ہی ہیں، یعنی اب ذرا مڈل ایج میں آ گئے ہیں۔ وہ تھے علی ٹم۔ علی ٹم اگین آئی ہیو نو کلو انہوں نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا، بیکاز ہی از اے بریلینٹ رائٹر۔ بہت طنز ہوتا تھا علی کی تحریر میں، اور میوزک پہ لکھتے تھے، اور میوزک میں، اور علی ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، ٹائپ نہیں کرتے تھے چیزوں کو، ان کا کالم ہاتھ سے لکھا ہوا آتا تھا اور وہ ٹائپ ہوتا تھا، اور اس پر پھر بہت سے موسیقار بات کرتے تھے، میوزیشنز، گلوکار، سیشن میوزیشنز، بہت۔ اور علی خود شاندار بیس گٹارسٹ ہیں، علی نے بہت سے بینڈز کے ساتھ کام کیا، آج بھی علی میوزک بنا رہے ہیں، اور علی سے بھی ملاقات نہیں ہوتی لیکن فیس بک پہ ہیں علی ٹم، یو اے راک سٹار۔ پھر ایک بہت لوگوں سے دوستی ہوئی اس میگزین میں کام کرتے ہوئے، ان میں سے ایک فلم میکر ہیں، ڈرامے بناتے ہیں، میوزک ویڈیوز سے مشہور ہوئے، سہیل جاوید، ان سے بھی آج تک دوستی ہے، لیکن اب ذرا کم ملاقات ہوتی ہے۔ پھر ایک لڑکی آئی تھی کام کرنے، کچھ عرصے کام کیا، لیکن بہت اچھی دوستی رہی اس سے بھی، آمنہ عالم۔ یہ سب ہمارا پھر ایک بہت اچھا ایک گروپ سا بن گیا تھا، اور ہم اکثر ملتے تھے۔ پھر ہمارے ساتھ فیشن کے شعبے میں جو ہمارے میگزین میں تھا، فیشن کا شعبہ، اس کے لیے تہمینہ خالد اور زرمینہ خلجی، دو لڑکیاں تھیں جو بہت کام کرتی تھیں، بہت اچھا کام کرتی تھیں۔ تہمینہ خالد ہمارے مشہور اداکار، گلوکار خالد انم کی بیگم ہیں، ہم سے بہت ان کی شفقت ہے، وابستگی ہے، خدا انہیں سلامت رکھے۔ پھر تو اس طرح سے یہ لوگ زندگی میں آئے اور دوستیاں بنی، کام بہت کیا۔ آگے چل کے کچھ اور لوگوں کا بھی ذکر کروں گا، کیونکہ پھر اس میگزین کی بھی شکل بدلتی گئی۔ پھر ایک رپورٹر تھے ایوب جان سرہندی، پریس کلب کی صحافت میں بہت فعال ہوا کرتے تھے، اب بھی ہیں، وہ بھی، ان سے بھی بہت دوستی رہی۔ اس طرح سے لوگ آتے جاتے رہے، لیکن ایک چیز جو میں نے سیکھی، جو سبق حاصل کیا، میں آج کا ایپیسوڈ اس کے بارے میں ہے۔ سبق، یہ ہندوستانی فلموں سے ہم نے ایک لفظ سیکھا ہے، سیکھ حاصل کی۔ سبق جو حاصل کیا وہ میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ذوالقرنین ذلو چونکہ نڈر صحافی تھے، تو اکثر ان کی ایڈیٹر سے ان کی ذرا سی اختلاف ہو جاتا تھا، تو وہ کبھی کبھی وہ دفتر چھوڑ کے بھی چلے جاتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک بار ذوالقرنین کا، ذلو بھائی کا اختلاف ہوا، اور وہ کچھ 2-3 ماہ کے لیے چلے گئے ناراض ہو کے۔ تو میرے حصے میں شوبز آیا، ایڈیٹر نے کہا سلمان تم شوبز پہ لکھو، اور میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اب یہ وہ دور ہے
کہ جب موبائل فون نہیں ہیں اور ٹیلی فون ہیں اور خطوط ہیں، وہ ڈائل کرنے والے جو ٹیلی فون ہوتے تھے. اب میں نے لکھنا شروع کر دیا تو دیکھا کہ پاپ میوزک واز بلاسمنگ ان دوز ڈیز. تو بہت بڑے بڑے پاپ میوزیشنز مجھ سے ملنے آنے لگے، اداکار ملنے آنے لگے، میں نام نہیں دانستہ لے رہا. تو جب یہ ہوا، اور میں ظاہر نوعمری کا دور تھا یا ابتدائی دور تھا صحافت کا، تو بڑا اچھا لگا کہ ہم سے تو سیلیبریٹیز ملنے آ رہے ہیں. پیرزادہ سلمان صاحب سے ملنا ہے، کہاں بیٹھتے ہیں، وہ آئے اور میرے کالم کا ذکر یا کسی مضمون کا ذکر یا کچھ لکھوانا ہو، کوئی بات لکھوانی ہو اخبار میں، میگزین میں. تو یہ بڑا اچھا سا لگنے لگا، اپنا آپ کچھ بڑا بڑا سا محسوس ہونے لگا کہ بھائی ہم بھی کوئی اہم آدمی ہیں. پھر کیا ہوا کہ 2-3 ماہ بعد ذوالقرنین واپس آ گئے، لوٹ آئے دفتر اور اپنا کام سنبھال لیا. اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فنکار جو مجھ سے ملنے آتے تھے، میرا نام پوچھ کر یا ٹیلی فون کرتے تھے یا پیغام پہنچاتے تھے، وہ میں اور ذوالقرنین ہماری دونوں کی جو ٹیبل تھی ساتھ ساتھ تھی، کرسیاں ساتھ ساتھ تھیں، ہم ساتھ بیٹھتے تھے. تو میں دیکھتا ہوں کہ وہی فنکار جو مجھ سے ملنے آتے تھے وہ اب ذوالقرنین سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے. کئی بار ایسا ہوا کہ ایک شخص جو بڑی چاہ سے مجھ سے ملنے آیا، پاپ میوزیشین، پاپ گلوکار، اداکار، اور مجھے وہ اگنور کرتا ہوا ذوالقرنین کی طرف چلا گیا. یہ میں نے اپنی صحافت کے آغاز میں سیکھ لیا تھا کہ بھائی صاحب، جب تک آپ کام کر رہے ہیں، کرسی پر ہیں، آپ ریلیونٹ ہیں، تب تک لوگ آپ کو پوچھتے ہیں. جس دن آپ نے کام چھوڑ دیا، آپ کرسی پر نہیں ہیں، آپ ریلیونٹ نہیں رہے، کوئی نہیں پوچھتا. اور اس کے بعد میں نے گو کہ صحافت میں بہت کام کیا اور بہت نام کمایا، لیکن یہ میں آغاز میں سیکھ چکا تھا. جب میں نے ایک ڈان میں ایک کالم لکھنا شروع کیا بہت بعد میں، کراچی کی پرانی کالونیل عمارتوں پر، تو میری بہت شہرت ہوئی، بہت تعریفیں ہوئیں، میری رپورٹنگ کی تعریفیں ہوئیں. یقین کیجئے میں اتنا سیکھ چکا تھا کہ کسی کی تعریف کو اپنے دماغ پر، ذہن پر چڑھاتا نہیں تھا، اس کو سوار نہیں کرتا تھا، اور تنقید کو دل پر نہیں لیتا تھا. کہ مجھے معلوم تھا یہ سب جب تک میں لکھ رہا ہوں یہ چلے گا. جس دن میں نے لکھنا چھوڑ دیا، کام چھوڑ دیا، کوئی آپ کا ذکر نہیں کرے گا. یہ ایسا ہی ہے، اور یہ دنیا کے ہر شعبے میں ہے. معین اختر کا بہت پہلے میں کہیں انٹرویو سن رہا تھا، اس واٹ این آرٹسٹ اگین معین اختر صاحب. معین اختر نے کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک بڑا تھی کمال کی بات کی، بہت معنی خیز بات کی. اب یہ نہیں معلوم کہ معین اختر کی اپنا ذہنی اختراع تھی یا کسی اور کو وہ کوٹ کر رہے تھے، لیکن بات بہت اچھی ہے. معین اختر نے کہا کہ آدمی پہلے اپنی کام کی کھاتا ہے، پھر اپنے نام کی کھاتا ہے، اور پھر اپنے کام کی کھاتا ہے. آج کی قسط کا اختتام ایک فرمائش پر میری شاگرد، میری دوست امیمہ سعید نے مجھ سے کہا ہے کہ منیر نیازی کی میں نے ایک غزل کے 3 شعر پڑھے تھے، وہ دوبارہ پڑھ دوں. تو امیمہ، دس از فار یو. چمن میں رنگے بہار اترا تو میں نے دیکھا، نظر سے دل کا غبار اترا تو میں نے دیکھا. گلی کے باہر تمام منظر بدل گئے تھے، جو سایہ کوئے یار اترا تو میں نے دیکھا. ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا.